اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانیت کی تعلیم دی ہے، تلوار کے زور پر اسلام کو نہیں پھیلایا گیا ہے۔ کسی کا عقیدہ خراب ہو گیا تو سمجھو کہ اس کے اعمال ضرور خراب ہوں گے۔ آج پریس کانفرنس بلانے کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخہ 16 دسمبر 2023 منگم پالیہ بمن ہلی مین روڈ نزد مسجد بلال کے قریب جو ہیں ایک عظیم الشان پیمانے پر تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ کانفرنس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں عالم اسلام کی مشہور و معروف علمی و دینی شخصیت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم، رکن شورا دارالعلوم دیوبند و نائب صدر جمعیت علماء ہند کی آمد ہوگی، اور اس کے علاوہ شہر بنگلور کے موقر علماء اکرام، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، معلم الحجاج حضرت مولانا زین العابدین صاحب رشادی و مظاہری دامت برکاتہم، بانی و محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ، اور حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب رشادی و قاسمی دامت برکاتہم، بانی و محتمم جامعہ غیث الہدا، حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، بانی و محتمم و شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم ہیگڑے نگر۔ ان سارے اکابرین کا بیک وقت بمنہلی میں جمع ہونا اور اس اہم عنوان کے تحت جمع ہونا سارے علاقے کے لیے خوشبختی اور انتہائی مسرت کی بات ہے۔ اس موقع پر جناب سید سردار صاحب صدر انجمن الانصار و مسجد بلال اور سارے بمنہلی کا متحدہ پلیٹ فارم اور سارے بمنہلی کے مساجد اور علماء اکرام بمنہلی کی محنت سے یہ اجلاس بڑے پیمانے پر منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اس میں تقریباً 10,000 مرد و خواتین اور امت مسلمہ کے اہم افراد کو جمع کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے، اور اسی کی تیاری میں تقریباً 5,000 دعوت نامے پورے شہر بھر میں تقسیم کیے جائیں گے، اور سارے علماء عوام کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عنوان انتہائی اہم عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت ساری امت مسلمہ متفق ہیں، تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور صحابہ کی ذات انتہائی عظمت والی، اور صحابہ کے ذریعے ہی ہم سب اپنے ایمان کو سیکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے تمام شہر بنگلور کے جتنی عوام ہیں ان سے درخواست ہے کہ کثیر تعداد میں اس اجلاس میں شریک ہو کر کامیاب کرنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً خواتین کو بھی پردے کا بہترین نظم رکھا گیا ہے، اور ان کے عقائد بھی اس وقت محفوظ ہونا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو اپنے مرد حضرات جو ہیں خواتین کو بھی ضرور ساتھ لائیں اور اجلاس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اجلاس کا منظرنامہ ہے۔ میرا نام عبدالرحمن خان قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 16 دسمبر 2023 بروز ہفتہ بعد نماز عصر تا عشاء منگم پالیہ مین روڈ نزد مسجد بلال ایک عظیم الشان تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ کانفرنس منعقد ہے۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں سب سے اہم کردار اور سب سے اہم رول انجمن الانصار اور مسجد بلال کمیٹی اور اس کے علاوہ جوائنٹ کمیٹیز ہیں جو بمنہلی کے علاقے میں ماشاءاللہ مسجد نور ہے، عبداللہ بن زید ہے، مسجد قباء ہے، اور مکہ مصلی ہے، مسجد عائشہ ہے،
اور الحمدللہ مدینہ مسجد ہے، مہاجر مسجد ہے، اور جامع مسجد ہے، اور مکہ مسجد ہے. بہت ساری مساجد کے کمیٹی والوں کے تعاون سے اور انجمن الانصار کی نگرانی میں اور مسجد بلال کے انتظام میں اور علماء کی نگرانی میں الحمدللہ یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پوری دنیا میں بتانا چاہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو اور ان کی تقدیس کو اور ان کے مقام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو اتحاد لے کر آئے ہیں، یونٹی لے کر آئے ہیں، اخوت لے کر آئے ہیں، ہمدردی لے کر آئے ہیں، امن لے کر آئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی تعلیم دی ہے، تلوار کے زور پر اسلام کو نہیں پھیلایا گیا ہے. اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس نہیں بلکہ یہ کانفرنس ہے، اور یہ کانفرنس صرف بومن کا نہیں ہے بلکہ شہر بھر کے لوگوں کا یہ کانفرنس ہے، اور شہر بھر میں انشاءاللہ لوگوں کو دعوتیں دی جائیں گی، اور ریاست بھر میں اس کی صدا لگائی جائے گی، اور ملک بھر میں انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ بومن کی سرزمین میں الحمدللہ بومن کے کمیٹی کے لوگوں نے، علماء کرام نے، انجمن الانصار کے پلیٹ فارم سے امن کا پیغام دیا گیا ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کے کردار کی منظر کشی کی گئی ہے، اور صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا تھا وہ وہی پیغام تھا جو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیا تھا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں بیٹھ کر، سوشل میڈیا میں بیٹھ کر مذہبی شخصیات کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے، جبکہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کے بارے میں چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے. اور مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اور آپ کی خاتمیت کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے مالوں سے زیادہ، اپنی ساری زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اور مسلمانوں کے لیے ختم نبوت یہ عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے. ختم نبوت عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے. اور ہمیں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ تم کسی بھی معبود کے بارے میں، کسی بھی دیگر خداؤں کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے. یہ اسلام تعلیم دیتا ہے، یہ اسلام تعلیم دیتا ہے. الحمدللہ آج مسلمان اس پر قائم ہے، اور ہم مزید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک امن کا گہوارہ ہے، گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے. یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، اور ہزاروں مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. امن سے رہتے ہیں، امن سے ان کو رہنے دیا جائے، اور کسی بھی مذہبی شخص کے بارے میں چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے. پورے بومن سے پوری دنیا میں آپ کے میڈیا کے تھرو ہم انشاءاللہ 16 دسمبر کو بڑے بڑے جو ہمارے ملک کے ہی نہیں پوری دنیا میں جن کے علم کا لوہا مانا جاتا ہے، جو امن کے داعی ہیں، ایسے علماء کرام انشاءاللہ اس سٹیج میں آئیں گے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن کا پیغام دیا تھا، انشاءاللہ وہ امن کا پیغام پھر سے سرزمین بومن سے دیا جائے گا کہ لوگوں سے یہ کہا جائے گا، اپیل کی جائے گی کہ لوگوں، ملک کی خوبصورتی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اور ملک کی جو خوبصورتی ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی میں ہے، اسے باقی رکھیں. یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی ہمارے نبی کی تعلیم ہے. اسی مقصد کو 16 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عصر سے لے کر عشاء تلک پوری دنیا میں انشاءاللہ عام کرنے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، یہ کانفرنس کیا جا رہا ہے. آپ کا نام؟ شیخ عمران احمد قاسمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز ناظرین، دراصل یہ عنوان ہی ایسا پیارا عنوان ہے جو وقت کی ضرورت ہے. تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ، یہ دونوں ہمارے عقیدے سے متعلق ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھا لکھا طبقہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو موبائل سے زیادہ منسلک ہے،
ایسا طبقہ موبائل دیکھ کر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو یہ کہنے والے ہیں یہ عالم دین کیسے ہیں. کہنے والے صرف ٹوپی اور جبہ پہننے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا. وہ پتہ نہیں ہوتا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے عنوان سن سن کر اپنے عقائد کو خراب کر رہے ہیں. گویا کہ بہت سارے اسی عقائد کو اپنا کر اپنے آپ کو اسلام سے ایمان سے دور ہو رہے ہیں. اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہیں, ہمارا عقائد درست نہیں ہے تو اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے. اس لیے سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ دنیا کے ہر فرد کے لیے عقیدے کا درست ہونا صحیح ہے, ضروری ہے. تو اس لیے جو یہ مسئلہ ہے, ہمارے نبی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر بھی آئے ہیں اور سب کے لیے یہ پیغمبر بن کر رسول بن کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اس کے ذریعے سے ہم تمام دنیا والوں کے جن کے بھی عقائد خراب ہیں, جن کی یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے, ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی بھی نبی کا دعویٰ کرتا ہے, عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کرتا ہے, یہ سب کے سب جھوٹے اور کذاب ہیں. اور اس کے علاوہ عظمت صحابہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صحابہ کرام کا عظمت یہ ہمارے دلوں میں آنا ہمارے جان سے زیادہ پیاری چیز ہے. یہ فکر لے کر انشاءاللہ 16 تاریخ کو جو ہمارا کانفرنس ہونے جا رہا ہے, یہی سب کی فکریں ہیں. سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت صحابہ اور صحابہ کرام کی محبت میں ہم جمع ہوئے ہیں. آخری سانس تک جمع ہو کر ہم اس کے لیے دفاع کریں گے. ہم ہمیشہ اس کے لیے تیار ہیں. ہماری جان بھی, ہمارا مال بھی, ہماری آخری سانس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دیں گے. تحفظ ختم نبوت کے انشاءاللہ ہم آخری سانس تک خدمت کریں گے اور عظمت صحابہ, ناموس صحابہ کی حفاظت کے لیے ہم آخری سانس تک انشاءاللہ خدمت کریں گے. ہمارا یہ 16 تاریخ کے دن جو ہمارا جو پروگرام ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہمارے ایک اپیل کر رہے ہیں حد سے زیادہ مسلمانوں کو ایک بات, یہ پروگرام کے لیے ہمارے علماء کرام ہم جو بات بتائے ہیں, ہر انسان یہ پروگرام کو پہنچنا کے لیے اپیل کر رہے ہیں. سب جنا گزارش کرتا ہوں, سب عورتوں بھی اور مردوں نے بھی سب پہنچے تو انشاءاللہ اچھا پروگرام ایک بات پہنچ دیے گا. ہماری خواہش ہے, انسان کو کوشش کر رہے ہیں جڑانے کے لیے, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں.